بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان مہر عادل۔ ناظرین، آج آپ کے ساتھ کچھ ایسے راز جو ہیں وہ شیئر کریں گے سفاری پارک کے بارے میں کہ کس طرح سے جانوروں کی جو ہے وہ دیکھ بھال یہاں پر کی جاتی ہے اور کس کس جانور کی جو ہے وہ بریڈنگ کی جاتی ہے، بریڈنگ کس طرح سے کی جاتی ہے یا وہ قدرتی طریقے سے کرتے ہیں۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈپٹی ڈائریکٹر سفاری زو غلام رسول صاحب، جنہوں نے اپنا قیمتی وقت جو ہے وہ ہمارے لیے نکالا۔ ان کی طرف چلتے ہیں، بہتر وہی گائیڈ کریں گے کہ کیا انتظامات ہیں اور کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور کافی حد تک جو ہے صفائی کے جو بات کی جائے تو وہ بھی ذرا معاملہ دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ غلام رسول صاحب۔ سفاری زو ایک جو اس کے بارے میں کنسیپٹ ہے کہ کھلے جانور جس طرح ایک جنگلوں کے اندر دیکھے جاتے ہیں اسی طرح ہے، تو کس طرح سے ان جانوروں کو جو ہے وہ مینیج کرتے ہیں انسانوں کو خصوصی طور پہ، کیونکہ انسانوں سے زیادہ خطرہ جو ہے وہ جانوروں کو کسی سے نہیں۔ جی، اس میں اس طرح سے ہے کہ سفاری زو لاہور میں جتنی بھی انکلوجرز ہیں ان کا جو ایریا ہے وہ ایکڑز میں ہے، تو عموماً ہمارے جو انکلوجرز ہیں وہ تقریباً 10 ایکڑ کا ان کا اسپین ہے، اور ہر ایک انکلوجر کے اندر دیر آر 100 آف ٹریز۔ تو اینیمل کو آپ جسٹ لائک کلوز ٹو نیچر جو ہے ہم نے ہیبیٹیٹ مہیا کیا ہے۔ اور اگر ہم ہیلتھ کیئر کی بات کرتے ہیں تو ہیلتھ کیئر میں ہمارے پاس ایک پراپر ایک ویٹرنری کی ٹیم جو ہے نا وہ موجود ہے، جس میں رجسٹرڈ گورنمنٹ سے ڈی وی ایم ڈاکٹرز ہیں، ان کے علاوہ ان کی الائڈ ٹیم ہے جو کہ ڈے ٹو ڈے بیسس کے اوپر اینیمل کی ہیلتھ کا خیال رکھتے ہیں۔ اچھا غلام رسول صاحب، ایک بڑا کنسیپٹ پایا جاتا ہے، ہم دیکھتے بھی ہیں کہ شوقیہ طور پر آپ کہہ لیں اپنے فن کے لیے جو خصوصی طور پر شیرز ہیں، لائنز آپ کہہ لیں، ان کو پرائیویٹ لوگوں نے بھی رکھا ہوا ہے، اور پھر ان کی دیکھ بھال کا ایک طریقہ جو ہے کس طرح سے ہے، اور یہ لیے کہاں سے جاتے ہیں؟ کیا سفاری زو ان کو سیل آؤٹ کرتا ہے؟ کوئی گورنمنٹ کے لیول کے اوپر آ کے کوئی ان کی آپ کہہ لیں کہ کروائی جاتی ہے، آکشن کروائی جاتی ہے، نیلامی کروائی جاتی ہے، یا یہ پرائیویٹ جو ہے ان کو باہر سے ہی آؤٹ سورس کرتے ہیں؟ جی، اس وقت عرصہ دراز سے سفاری زو لاہور جو ہے وہ لائنز اسپیشلی کی کسی قسم کی خرید و فروخت یا سیلز وغیرہ کا کام جو ہے وہ نہیں کر رہا۔ ڈپارٹمنٹ لیول کے اوپر لائنز کے ایس او پیز وغیرہ جو ہے وہ بنائے جا رہے ہیں، لائنز کیپنگ کے پراپر ایک جو ایس او پیز ہوں، اور جن لوگوں نے لائنز وغیرہ جو ہے رکھی ہوئی ہیں ان کے حوالے سے ڈیٹیلڈ ایس او پیز جو ہے نا وہ جلد آ جائیں گے، اور انشاءاللہ پھر اس کے مطابق جو ہے وہ کارروائی ہوگی۔ اچھا، ان کی بریڈنگ کیسے کی جاتی ہے کہ ایک قدرتی طریقے سے خود ہی ان کی بریڈنگ جو ہے وہ جس طرح ایک میل فیمیل کا آپ کہہ لیں، یا پھر ان کا کوئی سائنسی طریقے سے کوئی اس طرح کا انتظام ہے کہ ان کی بریڈنگ کروائی جائے، ان کی نسل کو جو ہے وہ بڑھایا جائے؟ جی، لائنز کی بریڈنگ کو ہم انکریج نہیں کرتے، کیونکہ ہمارے پاس لائنز کی ایک پہلے ہی ایک اچھی ریزنیبل پاپولیشن جو ہے وہ موجود ہے۔ لیکن بعض کو آج جو ہے وہ جو ایک پرائیڈ ہوتا ہے، پرائیڈ میں جو میل اور فیمیلز موجود ہیں، ڈیفینیٹلی وہاں پر برڈس جو ہیں وہ آتی ہیں، اور پھر ڈیفینیٹلی پھر آگے ہم ان کو پھر پراپر ان کی ٹیک کیئر کرتے ہیں۔ اچھا، جو ان کی تعداد بڑھتی ہے، جب جس طرح آپ نے بھی بتایا کہ خود ہی یہ قدرتی طریقے سے جو ہے ان کی پاپولیشن بڑھ رہی ہے، جب ایک تعداد انکریز کر جاتی ہے، آپ کے کچھ ایس او پیز ہیں یا جس کے مطابق کہ اتنے جانور جو ہیں یا اتنے لائنز جو ہیں وہ سفاری زو کے اندر رہیں گے، تو اس کے بعد ان کا کیا طریقہ کار ہے؟ کیا آگے دوسرے زوز کو دیے جاتے ہیں، یا پھر گورنمنٹ آف پنجاب جو ہے ان کے ہینڈ اوور کر دیے جاتے ہیں، وہ آگے جس طرح چاہے ان کو جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کرے؟ جی دیکھیں، محکمہ وائلڈ لائف جو ہے پنجاب محکمہ ہمارا جو ہے اس کے ڈفرینٹ زوز ہیں، ان میں جہاں پر لائن کی فیسلٹیز موجود ہیں، جیسے مثال کے طور پہ جلو ہے، لاہور زو ہے، باولپور میں ہماری وائلڈ لائف کی لائنز کی فیسلٹی موجود ہے، ڈی جی خان ہے، لوئی بیر ہے، تو ہم اپنی جو ود ان دا ڈپارٹمنٹ ایکسچینج ہم کرتے ہیں، اس میں ود ان ڈپارٹمنٹ ایکسچینج کرتے ہیں، پرائیویٹ لوگوں کے پاس نہیں جاتے۔ اچھا، وائلڈ لائف جو ہے آپ کا محکمہ ہے، وہ کس طرح سے جو پرائیویٹ لوگ ہیں ان کو ڈیل کرتا ہے جنہوں نے یہ رکھے ہوئے ہیں؟ کیونکہ ان کی خاص کیئر، ان کی ہیلتھ کے بارے میں بات کی جائے، ان کے فوڈ کے بارے میں بات کی جائے تو ان کو ایک الگ سے ریکوائرمنٹس ہیں، تو کیا محکمہ وائلڈ لائف کا کوئی اس طرح کا چیک اینڈ بیلنس ان لوگوں پر ہے، یا پرائیویٹ لوگ جو ہیں وہ آزاد ہیں، اپنی مرضی سے رکھے ہیں تو ان کو جس طرح مرضی چاہے وہ استعمال کریں؟ دیکھیں جی، اس میں یہ ہے کہ وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ کے اندر نا 2 بڑے ونگز موجود ہیں۔ اس میں ایک ونگ جو ہے نا وہ زوز کا ہے، جس میں جتنے چڑیا گھر ہیں اور وائلڈ لائف کے جو پارکس موجود ہیں، ایک عام پارک ہوتا ہے اور ایک وائلڈ لائف کا پارک ہوتا ہے۔ وائلڈ لائف کا پارک وہ ہے جہاں پر جو ہے جنگلی جانور پرندے وغیرہ جو ہے موجود ہیں، اور وہ محکمہ وائلڈ لائف کے انڈر آتے ہیں۔ باقی جو جنرل پارکس وغیرہ ہیں وہ کوئی پی ایچ اے کے انڈر ہے، کوئی ضلعی انتظامیہ کے انڈر ہے۔
جو ہمارا دوسرا ونگ ہے وہ بیسیکلی فیلڈ کا ونگ ہے کہ جس میں جو جہاں پر کوئی ڈفرینٹ وائلیشنز ہوتی ہیں جیسے کہ اگر مثال طور پہ لائنز وغیرہ کے حوالے سے ہے تو اس میں ہمارا جو فیلڈ کا ونگ ہے وہ کارروائی کرتا ہے. اچھا, فیلڈ ونگ کارروائی کرتا ہے. کچھ جرمانے ہوتے ہیں یا صرف وارننگ دی جاتی ہے, اور کیا طریقہ کار کیا ہے کہ اگر میں خود بذات ایک لائن رکھنا چاہوں تو جو اس کا قانونی پروسیس ہے وہ کیا ہے, مجھے کن شرائط پر جو ہے وہ عمل کرنا پڑے گا؟ کچھ ایک اب دیکھ لیں کہ جو شیر ہے وہ ایک جنگلی جانور ہے, تو اس سے تحفظ اور اس کو تحفظ دینے کے لیے ہمیں کن چیزوں کو اور کیا معیار جو ہے وہ ہونا چاہیے؟ دیکھیں اس وقت تو یہ ہے کہ جو ضلعی گورنمنٹ ہے ڈی سی کے آفس سے جو ہے نا ڈپٹی کمشنر آفس سے اس لائنز کے لیے باقاعدہ ایک این او سی جو ہے نا وہ لیا جاتا ہے, کیونکہ لائن ایک ڈینجرس اینیمل ہے, ایک ایسا اینیمل ہے کہ جو کہ انسانوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے, اور شہری آبادی میں جو ہے نا اس کی موجودگی کسی بھی وقت خدا نہ خواستہ وہ اینیمل وہاں سے ریلیز ہو جاتا ہے تو اٹ کین کاز سیریس ڈیمیج. تو اس کے لیے ڈی سی صاحب کا, ڈپٹی کمشنر صاحب کا جو متعلقہ ضلع ہے وہاں سے این او سی جو ہے وہ مینڈیٹری ہے. تو فرسٹ آف آل جو اپلیکینٹ ہوتا ہے وہ اپنی درخواست جو ہوتا ہے نا وہ ڈپٹی کمشنر صاحب کے دفتر میں دیتا ہے, وہاں سے وہ درخواست جو ہوتی ہے وہ وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ کو مارک ہوتی ہے. وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ کے بعد جب درخواست آتی ہے تو وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ کا ضلع کا جو متعلقہ آفیسر ہوتا ہے وہ اس فیسلٹی کی انسپیکشن کرتا ہے کہ اس میں جیسے کہ ابھی بات ہوئی ہے کہ جی وہ فیسلٹی اس کی لمبائی, چوڑائی, اونچائی, کچھ خصوصی سٹینڈرڈز ہیں, وہ اس سٹینڈرڈ کو میٹ کرتا ہے نہیں کرتی وہ فیسلٹی. تو اس کے بعد جو ہوتی ہے وہ ایک رپورٹ جو ہے وہ بھجوائی جاتی ہے ڈی سی آفس کو, جسے الٹیمیٹلی اس کے بعد جو ہے نا وہ این او سی ایشو کیا جاتا ہے. اچھا, اس وقت سفاری زو میں کتنے آپ دیکھ رہے ہیں انکلوئرز ہیں, اور کتنے تقریباً ٹوٹل کتنے جانوروں کی جو دیکھ بھال کا ذمہ ہے وہ آپ کے ذمہ ہے؟ سفاری زو لاہور میں اس وقت جو ہمارے پاس ڈیئر سپیشیز ہیں, ہرنوں کی مختلف اقسام وغیرہ ہیں, ان کی تعداد زیادہ ہے جو تقریباً جو ہے نا 500 پلس ہے, اور لائن ٹائیگر جو ہیں وہ ہمارے پاس اس وقت تقریباً جو ہے 19 ٹوٹل ہیں, اور پھر برڈز ہیں اس طرح سے جو ہے نا تقریباً کوئی 800 پلس جو ہے نا وہ برڈ سپیشیز ہمارے پاس موجود ہیں. ایک اور مجھے ذرا تھوڑا سا ڈیٹیل بتائیے گا کہ لاہور زو بند ہو گیا, اس میں ابھی رینوویشن کا کام جاری ہے, تو وہاں سے جانور جو کچھ پرندے اور جو کیریج کے ذریعے آ سکتے تھے وہ یہاں پر ایزیلی ان کو جو ہے یہ ماحول پرووائڈ کیا گیا. آپ کے اوپر کتنا بوجھ بڑھا کام کا, اور کس طرح سے یہ سارا ایک دم سے کہ سفاری زو کو دوبارہ سے ایک جان اس کے اندر جو ہے وہ پھونکی گئی, کچھ لوگوں کو اس کے بارے میں آگاہی بھی ملی؟ دیکھیں ڈیفینیٹلی وزٹرز جو ہے نا ان کا شفٹ ہوا ہے. سفاری زو لاہور کا جو وزٹر ہے وہ بڑا ہے, اوبویسلی لاہور زو کا جو وزٹر ہے وہ بھی سفاری کی طرف اس نے جو ہے وہ رخ کیا ہے. اس میں یہ ہے کہ ہم نے بھی اپنی استعداد کار جو ہے نا وہ بڑھائی ہے, اور ہم نے بھی کچھ نیو سٹاف جو ہے آن دا ڈیلی بیسس اس کو ہم نے انگیج کیا ہے تاکہ ایچ آر جو ہے نا وہ صفائی کی کمپنی کی ہم نے خدمات لی ہیں, اور جو سروسز ہیں اس کو ڈائیورسیفائڈ کیا ہے ہم نے. جیسے الحمدللہ جو وزٹر آ رہا ہے ہماری کوشش ہے کہ اس کو ہم اچھے سے اچھے کیٹر کریں. یہ سارے جانور اب لاہور زو, یہ تمام برڈز جو لاہور زو سے یہاں پر شفٹ ہوئے ان کو واپس کریں گے یا اپنے پاس رکھیں گے؟ نہیں, ہمارے پاس اس میں ایک تو یہ ہے کہ لاہور زو سے بہت کم جانور پرندے ادھر ہمارے پاس آئے ہیں, تو جو گیسٹ اینیمل ہوتا ہے وہ پھر الٹیمیٹلی جس فیسلٹی سے آتا ہے وہاں پہ وہ ٹرانسفر ہوتا ہے. یہ روٹین پروسیجرز ہیں کیونکہ ہمارا جو جتنے بھی انکم پہ اثر پڑے گا نا. سفاری زو ایک اچھا عید کے دنوں میں ابھی آپ مجھے سے بات کر رہے تھے کہ ایک اچھی انکم جنریٹ کی ہے سفاری زو نے اس بار, جو ہسٹری کے اندر میرا خیال پہلی دفعہ ہوئی ہے. تو جب جانور چلے جائیں گے پھر لاہور زو کی طرف لوگوں کا رخ ہو جائے گا. جی, اس میں میں بات ایک ذرا کلیریفائی کر دوں کہ ہمارے پاس لاہور زو کے بہت کم اینیملز ہیں. جو موسٹلی اینیملز ہیں وہ ہمارے ادھر کے یا ادھر کی بریڈ ہیں یا وہ ہمارے پرماننٹ اینیملز ہیں. اس میں ایسا نہیں ہے کہ لاہور زو کی رینوویشن کے بعد یہاں سے کوئی اینیملز کا کوئی میس جو ہے نا وہ شفٹنگ ہوگی, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. لاہور زو آل دو پبلک کے لیے اوپن نہیں ہے, لیکن وہاں پر اینیمل لاہور زو کے اپنے موجود ہیں, وہاں پر کافی سارے اینیمل موجود ہیں. اور لاہور زو میں جو نیو اینیمل پرچیز ہونی تھی وہ بھی بہت سے اینیملز آ گئے ہیں. ہمارے پاس جو ڈیولپمنٹل پروجیکٹ تھا اس میں جو کیپیسٹی تھی اس میں سے بہت سے اینیمل یہاں پر نیو ایڈ کیے گئے ہیں, اور جو ابھی اینیمل ہمارے پاس موجود ہے اس میں سے ایسا نہیں ہے کہ یہاں سے اینیمل شفٹ ہو کے لاہور زو چلا جائے گا.
बहुत शुक्रिया जी। जी नाज़रीन, ग़ुलाम रसूल साहब एक डिटेल गुफ्तगू मेरे साथ कर रहे थे और उन्होंने जो है वो शेरों की ब्रीडिंग ख़ुसूसी तौर पे बताई कि इनके कुछ एसओपीज़ भी तैयार हो रहे हैं और शेरों की ब्रीडिंग जो है वो सफारी ज़ू की जानिब से जो है वो नहीं करवाई जाती और सेल परचेज़ जो है वो बंद कर दी गई है। और ख़ुसूसी सबसे अहम बात कि यहाँ पर जो जानवरों को है वो कुदरती माहौल के इंतहाई करीब जो है वो मुहैया करने की कोशिश की गई है, ताकि जानवर जो हैं यहाँ पर सफारी ज़ू के वो अपने आप को जो है इसी तरह फ़ील करे कि जिस तरह एक कुदरती माहौल के अंदर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो यही उनके लिए भी बेहतर है और ये एक हमारे लिए एक कल्चर भी है और इस तरह की खिदमात जो हैं वो लाहौर सफारी ज़ू की जानिब से जो है वो जारी रहेंगी। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।